ہم لوگ انٹیریئر پنجاب سے کراچی کی طرف سفر کر رہے تھے، اور اس میں ہم لوگ جس ڈبے میں بیٹھے تھے اس میں ایک بالکل ینگ 15-16 سال کی بچی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ 2 لیڈیز پولیس کانسٹیبل تھیں بیٹھی ہوئی، اور مسلسل وہ اس کو ڈانٹ رہی تھیں اور سب کچھ اس طرح ان کا چل رہا تھا۔ جب ہم سیٹ پہ بیٹھے اور ہم لوگ تھوڑا ریلیکس کر گئے تو میں نے اس بچی سے کہانی پوچھی، جو میں آپ کو اس کی کہانی اپنے الفاظ میں آپ تک پہنچاتی ہوں، اور یہ بالکل ریالٹی ہے اور حقیقت ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے تقریباً 20 سال 15 سال پرانا واقعہ ہے یہ۔ تو وہ بچی جو تھی اس نے کسی لڑکے سے محبت کی، اور وہ کسی گھر میں کام کرنے والی ماسی تھی، اور اس نے یہاں کراچی میں کسی لڑکے کے ساتھ محبت کی، اور محبت کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ آپ کے پاس جو کچھ پیسہ یا کوئی سونے کی چیزیں ہیں وہ لے کر آ جاؤ، اور ہم دوسرے شہر چل کے شادی کر لیتے ہیں۔ اس بچی نے اس بچے کی باتوں میں آ گئی اس لڑکے کی۔ جب وہ لڑکی اور لڑکے نے دونوں نے پلان کیا کہ ہم لاہور چلتے ہیں اور لاہور چل کے شادی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لڑکی جو ہے وہ یہاں سے اپنے گھر سے جو اس کی والدہ نے تنخواہیں وغیرہ جمع کی ہوئی تھی اس نے وہ لی، اور ایک آدھ کوئی سونے کی انگوٹھی اور کوئی چین تھی اس کے پاس سونے کی جو اس کی والدہ نے اس کی شادی کی، اور وہ دونوں چیزیں لے کے اور ٹرین میں اس لڑکے کے ساتھ بیٹھ گئی، اور اس لڑکے نے اسے ٹرین میں کہا کہ یہ جو سامان ہے یہ آپ اپنے پاس رکھ لو، اور میں جو ہوں ہم لاہور جا کے آپ کو کسی مولوی سے یا کسی قاری سے جو ہے ہم نکاح کریں گے، اور پھر ہم اپنی زندگی جو ہے گزاریں گے، اور ہمارے ماں باپ جو ہے ہمارا پیچھا نہیں کر سکیں گے۔ وہ دونوں لڑکا بمشکل جو ہے 20 سال تک کا تھا، اور لڑکی بھی بہت چھوٹی ایج کی تھی، جو اس نے مجھے بتایا اپنے بارے میں، اور وہ گٹھری لے کے بیٹھی ہوئی تھی گود میں، اور یہی چیز جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے عذاب بنی یا پریشانی کا باعث بنی۔ وہ دونوں نے یہاں سے سفر شروع کیا، لاہور چلے گئے۔ لاہور جانے کے بعد جب وہ اسٹیشن پہ اٹھی تو اسے پتا چلا کہ وہ لڑکے نے اس کو چائے میں نیند کی کوئی دوائی دے کے سلا دیا تھا، اور اسٹیشن پہ پولیس والوں نے آ کے اور اس کو ڈنڈے مارے اور جگایا اور پوچھا اور پھر ڈانٹا کہ آپ نے اکیلے کیسے سفر کر رہے ہو، آپ چھوٹے ہو اور آپ کیوں ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ اس کی گٹھری میں جو کپڑے ہیں، جو اس کے سوٹ تھے وہ تو ایز اٹ از موجود تھے، لیکن اس میں سے گولڈ اور جو پیسے تھے وہ لڑکا 15-20 ہزار روپیہ لے کے کسی بھی اسٹیشن پہ اتر چکا تھا، کیونکہ یہ لڑکی کہیں راستے میں سو گئی، اور اس لڑکے نے جو ہے وہ اپنا راستہ لیا، اور لڑکی بہت رو رہی تھی کہ میرے ابو جو ہیں وہ مر جائیں گے مجھے دیکھ کے، پولیس والوں کی منتیں کر رہی تھی کہ مجھے میرے گھر نہ لے کے جاؤ، میرے ابو مجھے گولی مار دیں گے، اور پولیس والے کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں موبائل فون نہیں ہوتا تھا، پولیس والے اس سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے گھر کا ایڈریس بتائیے، آپ ہمیں اپنے والد کا کوئی پی ٹی سی ایل کا نمبر بتائیے، لیکن اس بچی کے پاس نمبر وغیرہ تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا گھر باقاعدہ بتایا کہ کراچی ڈگ روڈ اسٹیشن کے قریب کوئی کچی بستی ہے، وہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں اور ہمارا گھر کرائے کا ہے، اور میرے والد جو ہے مجھے مار دیں گے۔ اور جو پولیس والی خواتین تھیں انہوں نے اب اس بچی کو یہ کہانی سکھائی کہ اب آپ اپنے والد کے پاس جا کے یہ مت بتائیے گا کہ میں کسی لڑکے کے چکر میں محلے کا کوئی عاشق تھا اس کے ساتھ بھاگی ہوں، آپ اپنے والد کو کہیے گا کہ مجھے یہاں گھر سے ہی میں کام کر کے کسی کے گھر سے آ رہی تھی اور مجھے کسی نے کڈنیپ کر لیا، اور مجھے نہیں پتا میں لاہور اسٹیشن پہ ان پولیس والوں کو ملی ہوں۔ میں یہ ساری باتیں اس بچی کی سن رہی تھی، افسوس بھی ہو رہا تھا، دکھ بھی ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں کے بچے جو ہیں آج کل تو خیر بہت ایڈوانس دور آ چکا ہے، لیکن آج سے 10-15 سال پہلے بھی اس طرح کی بیوقوفیاں اور اس طرح کے ہر دور میں بچے کرتے ہیں، جو اپنے والدین کے قریب نہیں ہوتے، ان کے ساتھ ان کی فرینڈشپ نہیں ہوتی۔ تو ماؤں کو چاہیے ہے کہ بیٹیوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ لگا کے رکھیں، ان سے فرینڈشپ رکھیں، اور ان کی کوئی بھی ایسی بات، ان کی کوئی بھی ایسی جو حرکات ہیں وہ نوٹس کریں کہ کہیں وہ کسی میں انوالو ہو کے کوئی ان کو بیوقوف بنا کے ان کی عزت کو پامال نہ کرے۔ اور ایک پروگرام میں نے اسی طرح یوٹیوب چینل پہ دیکھا تھا جس میں عباس صاحب ہیں، وہ بڑے اچھے باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹیاں ہاتھ کے پوروں کی طرح ہوتی ہیں، یعنی کہ جو ہاتھ کے پورے ہوتے ہیں ہم ان کو کتنی حفاظت سے رکھتے ہیں، تو بیٹیوں کو ہمیں بہت حفاظت سے رکھنا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بری باتوں سے بچا رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اپنی سٹوری کو بھیجنے کے لیے واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کیجئے۔